السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم پروفیشنلزم اینڈ ٹیچنگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ کورس ہے. کورس کوڈ ہے 8612. اس کا یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے. اس کا نام ہے جی انٹروڈکشن آف پروفیشن اینڈ کنسیپٹ آف ٹیچنگ. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کنسیپٹ آف پروفیشن اینڈ پروفیشنلز کیا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیشن کیا ہے. اے پروفیشن از اے ووکیشن ریکوائرنگ ایڈوانسڈ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. گارنر 2004. گارنر نے 2004 میں جو پروفیشن کی تعریف کی تھی وہ یہ لکھتا ہے کہ اے پروفیشن از اے ووکیشن، یہ ایک پیشہ ہوتا ہے ریکوائرنگ ایڈوانسڈ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. اس کے لیے تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اٹ may also defined as a learned activity that involve formal training but within a broad intellectual context. Bell 1973. A paid occupation. پروفیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پیڈ آکوپیشن ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کے بدلے میں آپ کو کچھ پیمنٹ ملتی ہے، اس کو ہم آکوپیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے، خواہ وہ گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہے یا پرائیویٹ جاب کر رہا ہے یا اپنا کلینک کر رہا ہے. جو خدمات سر انجام دیتا ہے اس کے عوض اس کو پیمنٹ ملتی ہے، اس کو معاوضہ ملتا ہے. ایک ڈرائیور کام کرتا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، اس کو پیمنٹ ملتی ہے. پائلٹ ہے اور ٹیچر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروفیشن کے لیے سب سے پہلے تو تعلیم کی ضرورت ہے اور تربیت کی ضرورت ہے. اور پروفیشن وہ ہوتا ہے جس کے بدلے میں، جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہمیں کچھ پیمنٹ ملتی ہے. اکارڈنگ ٹو جمعہ اینڈ ٹوم 2001 امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس آف پروفیشنز. جمعہ اور ٹوم 2001 کے مطابق امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس آف پروفیشنز، پیشہ ورانہ جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں. نمبر 1 ہے جی اے پروفیشن مسٹ بی ڈسپلنڈ، یعنی ایک پروفیشن جو ہے اس میں نظم و ضبط کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اے پروفیشن مسٹ ایڈہیئر ٹو سرٹن ایتھیکل اسٹینڈرڈس وچ آر ایکسیپٹیڈ ایز سبلنگ ایز بائنڈنگ اینڈ آن آل ممبرز آف دیٹ پروفیشن. These standards are prescribed in what is referred to as a code of ethics. ایک پروفیشن میں آپ نے کچھ رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور اس تنظیم کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس آرگنائزیشن کے، سب نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. ممبرز آف اے پروفیشن ہیو اسپیشل نالج اینڈ اسکل ڈیو ٹو دیئر وائڈ اینڈ اسپیشل ٹریننگ ان دا پرٹیکولر فیلڈ. خاص تربیت کے نتیجے میں جو پیشہ ورانہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر خاص علم ہوتا ہے اور اپنے کام کے حوالے سے مہارت بھی ہوتی ہے. پروفیشنز مسٹ آفر دیئر سروسز فار دی بینیفٹ آف دا انٹائر پبلک اینڈ ناٹ فار دیئر اون پرسنل گین. جو پروفیشنز ہوتے ہیں ان کی بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے، ان کا مقصد کوئی ذاتی لالچ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ایک سینٹینس لکھا ہوا ملتا ہے، اور وہ سینٹینس یہ ہوتا ہے کہ انٹر ٹو لرن لیو ٹو سرو، کہ آپ سیکھنے کے لیے آئیں اور خدمت کے لیے جائیں. پروفیشنلز آر ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو ہائی اسٹینڈرڈس آف بیہیویئر ایٹ آل ٹائمز because of the sensitive nature of the service they provide to the public. اس کے بعد ہے the code of conduct which regulate the professionals are enforced against them
and are acknowledged even by the society. प्रोफेशनल, अब देखते हैं कि प्रोफेशनल कौन होता है। रिलेट टू और बिलोंगिंग टू ए प्रोफेशन, जिसका ताल्लुक किसी पेशे के साथ होता है वो प्रोफेशनल होता है। ए पर्सन एंगेज्ड और क्वालिफाइड इन ए प्रोफेशन, एक शख्स जो किसी पेशे के साथ वाबस्ता है या किसी पेशे में वो माहिर है, उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। मिसाल के तौर पर दी प्रेजेंटेशन वाज वेरी प्रोफेशनल, आपने किसी उस्ताद का यूट्यूब पर लेक्चर सुना या किसी फंक्शन में आप गए या आपकी क्लास का जो उस्ताद था जो पढ़ा रहा था उसकी लेक्चर को आपने ऑब्ज़र्व किया कि ए टू ज़ी वो बहुत अच्छा था, तो आप कह सकते हैं दी प्रेजेंटेशन वाज वेरी प्रोफेशनल। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशन, यानी किसी भी पेशे की क्या खसूसियात होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस, उसमें कुछ पाबंदियां भी होती हैं। अर्ली रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप उस पेशे को उस वक्त तक ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक आपके पास तालीम और तरबियत नहीं है। मिसाल के तौर पर आप क्लिनिक बनाना चाह रहे हैं और डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो आप जब तक आपके पास MBBS की डिग्री नहीं होगी आप लीगली प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आपने टीचर बनना है तो आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, B.Ed, M.Ed आपके पास डिग्री होनी चाहिए। PTC, CTB प्रोफेशनल डिग्री हैं। आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आप प्रोफेशनल ऑपरेशंस, आपने अपने काम को कैसे आगे लेके चलना है। रेगुलेशन परफॉर्मेंस, आपने अपनी परफॉर्मेंस को कैसे रेगुलेट करना है। प्रोफेशनल एडवांसमेंट, आपने अपने आप को कैसे आगे लेके जाना है। मिसाल के तौर पर आप अपने आप को कैसे आगे लेके जा सकते हैं कि जब आपने प्रोफेशन को ज्वाइन किया उस वक्त आपकी क्वालिफ़िकेशन कम थी, आप अपनी तालीम को, तरबियत को और बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो भी अवेलेबल होती है, वो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह फाइड्यूसरी रिलेशनशिप के आपके टीचर्स के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, स्टूडेंट के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, आपके प्रिंसिपल के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए और आपके पेरेंट्स के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए। जब तक आपके लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, लोग आपको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनलिज्म क्या है। प्रोफेशनलिज्म इन ए वर्ल्ड इज इट्स एन एटीट्यूड, ये एक रवैये का नाम है। द वे in which an individual conducts oneself in certain situation, कि एक certain situation में कोई शख्स जो है वो अपने आप को किस अंदाज में पेश करता है। The way you speak, आप किस अंदाज में बात करते हैं। प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होनी चाहिए। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हैं, आपके साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, तो महफ़िल लगी हुई है। इतनी देर में एक और नया शख्स आया और सलाम करके उस महफ़िल में बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद उनके साथ जो पहले लोग बैठे हुए थे, एक शख्स ने नए आने वाले शख्स से पूछा कि आपका क्या तारुफ है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आप थोड़ी देर खामोश रहते, जब ये साहब गुफ्तगू करते तो इनका तारुफ हो जाता। तो इसका मतलब यह है कि इंसान की शख्सियत की पहचान के लिए, उसके तारफ़ के लिए गुफ्तगू का एक बहुत बड़ा रोल है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक और कौल है, आप फरमाते हैं कि गुफ्तगू करो ताकि पहचाने जाओ। और इसी तरह शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गुलस्तान सादी में लिखते हैं कि ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशिद, ऐबो हुनरश नहफ्ता बाशिद, जब तक आदमी ने बात न की हो उसकी खूबियाँ और खामियाँ छुपी रहती हैं। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। तो प्रोफेशनलिज्म का बुनियादी तकाजा ये है कि आप लोगों से किस अंदाज में बात करते हैं, कि आपका रवैया अच्छा है,
یا آپ کی گفتگو میں کتنی مٹھاس ہے. دا وے یو ڈریس، آپ کا لباس کیسا ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں تو کیا آپ ٹیچر نظر آ رہے ہیں؟ آپ لائر ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو کیا آپ کے ڈریس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ واقعی اس پروفیشن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. دا وے یو آر آرگنائزڈ، آپ اپنے کام میں کتنے منظم ہیں، اپنے کام کو کتنے اچھے انداز میں کرتے ہیں. یہ بھی پروفیشنلزم کا تقاضا ہے. اٹ از سیٹنگ اسٹینڈرڈس اینڈ کمپلائنگ ود دیم. یہ اسٹینڈرڈس کو قائم کرنے کے لیے بہت زبردست ہے. دا obligation ٹو ہینڈل دا کلائنٹس ان ورک ان اے پروفیشنل مینر کیریز ود اے نمبر آف obligations. آپ نے جب پروفیشنلزم میں کسی پروفیشن میں ہیں تو آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. دے انکلوڈ فالوئنگ. نمبر 1 ہے دا obligation ٹو ورک ود ریزنیبل کیئر. جو بھی کام آپ کے ذمہ لگایا گیا آپ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اسے سر انجام دینا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ. دا obligation ٹو مینٹین دا کلائنٹس انفارمیشن. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے پاس اپنے بچے کے بارے میں تمام معلومات ہونی چاہیے کہ بچے کا تعلق جو ہے وہ کس علاقے کے ساتھ ہے، اس کے والدین پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کے بعد ان کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے. اس کے علاوہ بچے کی جو آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں اس کے حوالے سے پورے سال کے ٹیسٹ کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. جو آپ نے ایگزام دیے، اسپیشلی سمائی، ششمائی اور نمائی امتحان لیے، اس کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. کیا وہ بچہ کھیلوں میں حصہ لیتا ہے یا تقاریر میں حصہ لیتا ہے، اس حوالے سے انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. دا obligation ٹو ایکٹ وداؤٹ نیگلیجنس. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں غفلت نہیں برتنی، لاپرواہی نہیں کرنی، وداؤٹ نیگلیجنس آپ نے کرنا ہے. دا obligation ٹو ایکٹ دا سیٹسفیکشن آف دا کلائنٹ. آپ ٹیچر ہیں تو آپ جب لیکچر دے کے فارغ ہوں پھر آپ بچوں سے کمنٹ لیں کہ آج کا لیکچر کیسا رہا. کیا وہ آپ کے بچے آپ کے لیکچر سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں. آپ لائر ہیں تو آپ کا کلائنٹ آپ سے مطمئن ہے کہ نہیں ہے. آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کا پیشنٹ آپ سے مطمئن ہے یا نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی پروفیشنل ہو جب تک اس کا کلائنٹ مطمئن نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا. دا obligation ناٹ ٹو انگیج ان دا illegal behavior. اس کی ایک یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ کسی illegal behavior میں انوالو نہ ہو. اب ہم دیکھتے ہیں جی پروفیشنلزم اینڈ ٹیم ورک، کہ جب آپ کسی ٹیم میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی وہاں پہ کیا ذمہ داریاں ہوں گی. پروفیشنلزم اینڈ ٹیم ورک میں نمبر 1 آئے گا جی اوپنلی شیئر انفارمیشن. آپ کے پاس جو بھی معلومات ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کئی دفعہ ہمارے پاس جو معلومات ہوتی ہیں وہ دوسرے دوستوں کے پاس ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بات کا مجھے پتہ ہے باقی سارے لوگوں کو بھی پتہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ان کو بھی پتہ ہو. اس لیے جو آپ کے پاس معلومات ہیں اپنے ٹیم کے لوگوں کے ساتھ وہ ضرور فوکس کریں. اسی طرح فوکس آن کامن پرپس. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ اپنے مقصد پر نظر رکھیں. بی پازیٹیو اباؤٹ دا ٹیم ممبرز اینڈ دیئر ورک. اپنی ٹیم کے جو ممبر ہیں ان کے حوالے سے آپ پازیٹیو رہیں، اینڈ دیئر ورک، اور ان کے کام کے حوالے سے. بعض اوقات کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بیٹھتے ہیں تو غیبت کرنی شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی خامیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ جو پڑھانے والا ٹیچر ہے اس کو تو پڑھانا نہیں آتا، اس کا لباس اچھا نہیں ہوتا، وہ وقت پہ نہیں آتا، اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ کسی کے بارے میں غیبت کرنا جو اسلام اس بات سے انتہائی سختی سے منع کرتا ہے، اور غیبت کرنے کی مثال بالکل ایسے کہ جیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. یہ اس سے بھی برا ہے کسی کی غیبت کرنا. لیکن ہمارے ہاں شاید غیبت کا رواج بن چکا ہے اور کچھ لوگ محفلیں سجاتے ہیں لوگوں کی خامیاں نکال کر. تو یہ بہت بری بات ہے. بی پازیٹیو اباؤٹ دا ٹیم ممبرس.
آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے آپ کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے، اور ان کے بارے میں آپ کو ان کی رسپیکٹ دینی چاہیے۔ ایک ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص رسپیکٹ چاہتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بی پازیٹیو اینڈ ڈو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ۔ آپ لوگوں کی جب تک عزت نہیں کریں گے، کوئی شخص آپ کی عزت نہیں دے گا۔ ڈسکس اے مینڈیٹری ایشو ود یور ٹیم ممبرز۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپنے ٹیم ممبر سے ضرور مشورہ کریں، شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل ان کے پاس موجود ہو۔ بی ریسپانسبل اینڈ کمپلیٹ یور ورک۔ آپ اپنے رسپانسبل رہیں اور اپنے کام کو بر وقت مکمل کریں۔ ویلیو ادر ممبرز آف یور ٹیم۔ اپنی ٹیم کے ممبران کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ ٹیچنگ ایز اے پروفیشن۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچنگ ایز اے پروفیشن جو ہے یہ کیسی ہے۔ ٹیچنگ ایز اے پروفیشن میں ٹیچنگ از این ایکٹیویٹی، یعنی ایک سرگرمی کا نام ہے جس میں ٹیچر بھی ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے، اور نصاب ہوتا ہے، اور ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ استاد کے پاس نصاب ہے، استاد کے پاس بچہ ہے، استاد کے پاس کتاب ہے، وہ کس انداز میں بچے کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ پریپریشن آف کانٹینٹ۔ ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نصاب کی، اپنی کتاب کی، اپنے سبق کو اچھے انداز میں تیار کرے۔ کنٹیکٹ ود یور اسٹوڈنٹس۔ آپ کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے۔ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا بچہ کدھر بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا وہ آپ کی بات سن رہے ہیں یا ساتھ والے بچے سے باتیں کر رہے ہیں، یا لاسٹ بینچ پہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے، کسی اور ٹیچر کا کام کر رہا ہے، اس ٹیچر کا کام کر رہا ہے جو بہت سخت سزا دیتا ہے اور وہ گھر میں وہ کر نہیں سکا تھا، آپ کی کلاس ہے لیکن وہ کلاس کام کسی اور کا کر رہا ہے۔ اگر آپ کنیکٹ ود یور اسٹوڈنٹ ہوں گے، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، ہر شخص کو پتہ ہوگا، ہر بچے کو پتہ ہوگا کہ میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ بات آپ کی توجہ سے سنے گا۔ انڈرسٹینڈ دا اسٹوڈنٹ پوائنٹ آف ویو۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کلاس میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کے پوائنٹ آف ویو کو سنیں اور سمجھیں۔ انڈرسٹینڈ دی پرابلمز آف اسٹوڈنٹس۔ اسٹوڈنٹس کے پرابلمس کو سمجھیں۔ لو ٹو ٹیچنگ پروفیشن۔ آپ ٹیچنگ کے پروفیشن سے محبت کریں۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت اچھا پروفیشن دیا ہے، اور ٹیچنگ جو ہے خالق کائنات، اس کائنات کا سب سے پہلا اور بڑا معلم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اس نے اسے بولنا سکھایا۔ اس کے بعد ہے ٹیچ دا اسٹوڈنٹس ود گریٹ ڈیووشن۔ آپ اسٹوڈنٹ کو بڑی ڈیووشن کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں۔ انجوائے وائل ٹیچنگ۔ جب آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ بور نہ ہوں، آپ لطف اندوز ہوں، انجوائے کریں پڑھاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا کام دیا ہے۔ ڈو ناٹ فوکس آن منی۔ یہ نہ سوچیں کہ مجھے پیسے کتنے ملنے ہیں، میں اتنا محنت کیوں کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کے یہ خیال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جتنا مجھے پیسے ملنے ہیں اتنا تو میں نے کام کر دیا ہے، تو پھر مجھے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی نہیں بات، آپ جتنا کام کر سکتے ہیں محنت سے اتنا ضرور کریں، اور اس کے بعد آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ کریم آپ کو دیکھ رہا ہے اور یقیناً وہ آپ کو کسی اور انداز میں نواز دے گا۔ ٹیچنگ ایز اے پروفیشن میں یوز وائٹ بورڈ ان یور ہوم اینڈ آلسو پریکٹس یور لیکچر۔ آپ اپنے یوز وائٹ بورڈ کو استعمال کریں اپنے گھر میں، اینڈ آلسو پارٹیسپیٹ یور لیکچر، اور اپنے لیکچر کی پریکٹس کریں۔ عام طور پر جو نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ٹیچنگ میں، وہ کاپیوں اور رجسٹر پہ لکھنے کے عادی ہوتے ہیں، وائٹ بورڈ پہ ان کو لکھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو ان کو ایک پرابلم تو یہ آتی ہے کہ ان کے جب وہ لکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے الفاظ لکھتے ہیں، جبکہ وائٹ بورڈ پہ ذرا بڑا لکھا جاتا ہے تاکہ سارے بچے، آپ کی کلاس میں 60 یا 70 یا 80 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کو نظر آئے۔ اگر آپ نے باریک لکھا ہوگا تو وہ ان کو نظر نہیں آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی
نئی جو لائنیں جو ہوتی ہیں وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. تو اگر گھر میں پریکٹس کی ہوگی تو آپ کلاس میں اچھے انداز میں پریزنٹ کر پائیں گے. پراپر پریپریشن آف لیسن پلان، آپ اپنے لیسن پلان کو اچھے انداز میں تیار کر کے آئیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کس سٹیپ پہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے، تو آپ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کلاس میں جائیں گے اور بچے مطمئن ہوں گے. بلیو آن ڈیلی چینجنگ، وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، اور ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم کے تقاضے بھی بدلتے ہیں اور تعلیم دینے کے انداز بھی بدلتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. کہ ہم نئے قانون سے ڈرتے رہتے ہیں اور پرانی بات پہ اڑے رہتے ہیں. قوموں کی زندگی میں یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ پرانی طرز پہ لگا رہتا ہے، نئے انداز اپناتا نہیں ہے، تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے. ٹیچنگ پروفیشن نیڈس کانسٹنٹ ہارڈ ورکنگ، ٹیچنگ پروفیشن میں مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیچنگ ایز اے پروفیشن میں پروفیشن ایز اے ووکیشن ہے اور پروفیشنل کنسیپشن ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پروفیشن کیا ہے اور ووکیشن کیا ہے. ووکیشن جو ہے یہ بھی ایک پیشہ ہوتا ہے، لیکن پروفیشن جو ہوتا ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ تقاضے کیا ہوتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کو سب نے فالو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پروفیشنل کنسیپشنز ہیں کہ آپ کے اپنے پیشے کے حوالے سے تصورات کتنے کلیئر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچنگ آپ کر رہے ہیں تو اس کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے ٹیچر کی. ازمپشنز اباؤٹ ٹیچنگ، ٹیچنگ کے بارے میں کیا مفروضات قائم کیے جاتے ہیں، کیا کچھ کہا جاتا ہے. کر 1999 describes that any work on ethics and teaching written for a series of a professional ethics would appear committed to certain key claim or assumptions. Basically those are ٹیچنگ کے بارے میں جو assumptions ہیں وہ کر نے 1999 میں بتائی تھی. وہ یہ ہیں، نمبر 1 ہے کہ دیٹ ٹیچنگ از اے پروفیشنل ایکٹیویٹی، یہ ایک پیشہ ورانہ سرگرمی کا نام ہے. دوسرا پوائنٹ کا اس کا یہ ہے کہ دیٹ اینی پروفیشنل انٹرپرائز از ڈیپلی امپلیکیٹڈ ان دا ایتھیکل کنسرنس اینڈ کنسیڈریشنس. اس میں جو ہے ایتھیکل کنسرنز ہیں، اخلاقیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ دیر فور دا ٹیچنگ از آلسو این انٹرپرائز وچ از ڈیپلی اینڈ سگنیفیکنٹلی امپلیکیٹڈ ان ایتھیکل کنسرنز اینڈ کنسیڈریشن. تو اس میں 2 مین چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک پیشہ ورانہ ایکٹیویٹی ہے، اس کا ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی کریکٹرسٹکس آف افیکٹو ٹیچنگ کیا ہیں. افیکٹو ٹیچنگ پروموٹس، اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ افیکٹو ٹیچنگ کی بدولت ترقی پاتے ہیں. نمبر 1 مورل ڈیولپمنٹ، ہم بچوں کے اخلاق کو بہتر بناتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ نے جو اپنا تعارف فرمایا، آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. تو ٹیچنگ ایز اے مسلم ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچوں کے اخلاق کو بہتر بنائیں. فزیکل ڈیولپمنٹ، ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ کا بھی خیال رکھیں. اور وہ کیسے ہوگا کہ اگر کوئی بچہ کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کیا ناشتہ کر کے گھر سے نہیں آتے، یا آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں، کیا پرابلم ہے گھر میں، آپ دن بدن کمزور کیوں ہو رہے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کو کھیل کے میدان میں بھیجیں، اور جب وہ پریکٹس کریں گے تو فزیکلی جو ہے وہ کھیل میں حصہ لیں گے تو پھر جو ہیں وہ یقیناً صحت مند ہوں گے، اور صحت مند جسم کے اندر ہی ایک صحت مند
دماغ ہوتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اسپریچول ڈیولپمنٹ، روحانی ترقی بچوں کی ہم نے کیسے کرنی ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. ہم نے ایز اے مسلم بچوں کا تعلق رب کے ساتھ جوڑنا ہے. اس کو بتانا ہے کہ ایک ماں جو ہے جو آپ سے بڑا پیار کرتی ہے، اور ماں کے پیمار جو جتنا پیار کرتی ہے ماں، جتنی محبت کرتی ہے، اس دنیا میں کوئی آلہ ایسا دریافت نہیں ہوا جس سے ماں کی محبت کو ماپا جا سکے. اتنی زیادہ محبت کرتی ہے. اور بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اس کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اور اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اپنے دل میں عشق رسول، عشق مصطفیٰ جو ہے وہ سجا لو، تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم نے بچوں کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اہل بیت اطہار سے ان کی محبت پیدا کرنی ہے کہ وہ نواسہ رسول ہے، وہ فاطمہ کا پھول ہے، حق بات پہ کٹ مرو فیصل، یہ کربلا کا اصول ہے. اس کے بعد ہے سینس آف کریٹیوٹی. بچے کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں کہ وہ لکیر کا فقیر نہ رہے. اٹ از اے ٹو وے کمیونیکیشن. کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. ایک ٹیچر بہت اچھے انداز میں بھی لیکچر دیتا رہے گا، جب تک اپنے بچے کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو ساتھ انوالو نہیں کرے گا، ٹیچنگ لرننگ پروسیس افیکٹو نہیں ہو سکتا. اٹ از اے فلیکسیبل اینڈ پروگریسو. یہ فلیکسیبل ہے اور پروگریسو ہے. اٹ کریٹس چینج ان بیہیویئر آف اسٹوڈنٹس. یہ اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر میں ایک چینج لاتی ہے. اس کے بعد ہے نالج بلڈنگ. تو بچوں کے اندر جو ہے وہ علم میں اضافہ کرتی ہے. کریکٹرسٹکس آف افیکٹو ٹیچنگ میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ٹیچنگ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. ٹیچر تو کا کمال تو یہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے گزر جائیں، بچے کو پتہ ہی نہ چلے کہ استاد نے اتنا پڑھا دیا ہے اور اتنا اچھا انداز تھا اس کا، انٹرسٹنگ. کبھی وہ اپنے لیکچر کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے قرآن کے حوالے دیتا ہے، کبھی احادیث کے حوالے دیتا ہے، کبھی اشعار سناتا ہے، کبھی کوٹیشنز کو کوٹ کرتا ہے، کبھی ضرورت کے مطابق کوئی لطیفہ بھی سنا دیتا ہے، بچوں سے تھوڑا ہلکا پھلکا مذاق بھی کر لیتا ہے. تو یہ انٹرسٹنگ بنانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اٹ از بیسڈ آن اے پریکٹیکل ورک. یہ پریکٹیکل ورک پر مشتمل ہوتا ہے. اور کریکٹر بلڈنگ، ہاں کریکٹر بلڈنگ جو ہے یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال گزارے. جب آپ نے اعلان نبوت فرمانا چاہا تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے تمہارے درمیان زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، آپ نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں. اور یہ انسان کی شخصیت میں کردار کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. کہ اگر انسان بڑا خوبصورت ہو لیکن اس کا کردار اچھا نہ ہو تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ پھول تو ہو لیکن اس میں خوشبو نہ ہو. اس کے بعد ہے پراپر لیسن پلاننگ. ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پراپر لیسن پلاننگ کرے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جتنا اچھا لیسن پلان کیا ہوگا اتنے اچھے انداز میں ہی وہ بچے کو کانفیڈنس کے ساتھ پریزنٹ کر پائے گا اور بچے سیکھیں گے. ایکسیلنٹ پریزنٹیشن، اس کا انداز اتنا اچھا ہو. جیسے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو جو سخن دل نواز ہے نا وہ یہی ہوتی ہے
کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات دل میں اتر جاتی ہے. ایکسیلنٹ پریزنٹیشن. اس کے بعد اب ٹیچر کے اندر یہ بھی خوبی ہونی چاہیے کہ بہت اچھے انداز میں پڑھانے کے بعد بچوں کی کارکردگی کا جائزہ بھی بڑے اچھے انداز میں لے لے. ایویلیوشن کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہے ٹو ڈیٹرمن دا ورتھ اور ویلیو آف سم تھنگ. کسی چیز کی قدر و قیمت کا تعین کرنا، یہ جاننا کہ کوئی کس کی ورتھ کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے پلیسمنٹ ایویلیوشن. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بچہ ہمارا کس پلیس پہ کھڑا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی کلاس میں داخلہ لینا چاہتا ہوں. تو آپ کہتے ہیں پہلے میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا. جو آپ نے بچے کا ٹیسٹ لیا یہ جاننے کے لیے کیا وہ بچہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کو اس کلاس میں داخل کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا پلیسمنٹ ٹیسٹ ہوگا. اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ کلاس کو شروع کرتے ہیں اور کلاس میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے جو آپ بچے کا پی کے ٹیسٹ لیتے ہیں یعنی پریویس نالج ٹیسٹ، اور اس پریویس نالج ٹیسٹ سے اندازہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ اس سے پہلے اس کے بارے میں کتنا جانتا تھا. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فارمیٹیو ایویلیوشن ہوتی ہے. اس کو ہم دوران کار جائزہ کہتے ہیں. اب یہاں کار سے مراد ہے کام، یعنی کام کرتے ہوئے جو بچے کا آپ جائزہ لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بچے کو تھوڑا سبق دیا پڑھانے کے بعد، پھر وہاں ہی آپ نے کوئی سوال پوچھ لیا کہ میں نے جو پڑھایا ہے ابھی اس سے میں ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. تو آپ سوال پوچھیں گے، بچہ جواب دے گا، وہ بھی آپ کا فارمیٹیو ایویلیوشن میں آئے گا. آپ بچے کا روزانہ بیس پہ جو ٹیسٹ لیتے ہیں، خواہ وہ ہفتہ وار ہو، سمائی ہو، ششمائی ہو، یہ آپ کا دوران کار جائزہ ہوتا ہے. اب یہ دوران کار جائزہ لیتے ہیں، اس کے 4 لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے بچے کو، اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو میں نے ٹیسٹ دیا میری کارکردگی کیسے ہوئی. دوسرا فائدہ ہوتا ہے اس کے والدین کو، ان کے بچوں کے والدین نے کچھ توقعات وابستہ کی ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، جج بنے گا، بینک مینیجر بنے گا، پولیس آفیسر بنے گا، اسسٹنٹ کمشنر بنے گا. تو وہ کیا اس کی کارکردگی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ٹیچر کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو میں نے پڑھایا تھا کیا بچوں نے فالو کیا ہے یا نہیں. اور اس کے پرنسپل کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سی کلاس کا ٹیچر جو ہے اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں آیا اور بچوں کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے یا اچھی ہے، یہ بھی پتہ چل سکتا ہے. اچھا، فارمیٹیو ایویلیوشن کے بعد اگلی جو ایویلیوشن ہوتی ہے وہ ڈائگنوسٹک ایویلیوشن ہوتی ہے. ڈائگنوز ہوتا ہے تشخیص کرنا. جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے. ہم کہتے ہیں جی سر میں درد ہوتا ہے، گھٹنے میں بھی درد ہوتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا، تو ڈاکٹر ہمیں کچھ ٹیسٹ لکھ کے دے دیتا ہے. اب ایز اے ٹیچر ہم نے جو بچے کا ایویلیوشن کرنی ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو کچھ بچے کو پڑھایا کیا وہ پراپر طریقے سے سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا. اگر نہیں سیکھ رہا تو پھر اس کی وجوہات کو تلاش کرنا ہے. پاسبل یہ ہے کہ وہ بچہ جو پہلے بہت اچھے انداز میں پڑھتا تھا، وہ کسی گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کا والد جو ہے وہ ڈیرے پہ جا کے اس سارا کام کرتا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، یا پاسبل یہ ہے کہ اس کے والد کو کچھ دنوں کے لیے کسی دوسرے شہر جانا پڑ گیا اور بچہ شام تک کام کرتا رہتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ کام نہیں، گھر آ کے اسکول کا کام نہیں کر پاتا. یا دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کو بدل لیا ہے. کچھ لوگ بچے کلاس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہ خود پڑھنا ہے نہ کسی کو پڑھنے دینا ہے. تو اگر وہ اس گروپ میں شامل ہو گیا، اب ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ڈائگنوز کرے گا. جب ڈائگنوز ہو جائے گا کہ پرابلم کہاں پہ ہے، پھر وہ اس بچے کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد لاسٹ پہ ہے جی سمیٹیو ایویلیوشن. اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایٹ دا اینڈ آف سیمیسٹر ہو سکتی ہے، ایٹ دا اینڈ آف چیپٹر ہو سکتی ہے، ایٹ دا اینڈ آف ایئر ہو سکتی ہے. اور اس کی بنا پر ہم بچے کو فیل اور پاس کرتے ہیں، کامیاب یا ناکام کرتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ.